الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. خدا پرستوں اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کی طرف سے خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر جو دلیلیں انہوں نے پیش کی ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں 3 دلیلوں کے بارے میں پچھلے درس میں گفتگو ہوئی، اور آج کے سبق اور درس میں ایک اور دلیل جو خدا پرستوں نے خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر قائم کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور وہ دلیل یہ ہے آثار کا نہ ہونا. اگر 2 خدا ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، 2 خدا ہوتے، تو دوسرے خدا کا آثار بھی اس کائنات میں ہم ضرور دیکھتے. مثال کے طور پر دوسرے خدا کی طرف سے نبی اور رسول مبعوث ہوتے اور آئین اور کتاب نازل ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خدا یکتا کے علاوہ خدا کا کوئی آثار اس کائنات میں نظر نہیں آتا. اور اس بات پر دلیل ہے کہ خدا ایک ہے اور دوسرا خدا نہیں ہے، اور کوئی اور خدا اس کائنات میں نہیں ہو سکتا. اس بات پر دلیل یہ ہے کہ تاریخ بشریت میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم الانبیاء تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے خدا کو واحد بتایا ہے. 1,24,000 انبیاء کی تاریخ، اور خصوصاً اولو العزم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ اگر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، خصوصاً قرآن مجید میں جو صادق مصدق کا قول ہے، جس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، اور اسی طرح تاریخ بشریت میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے خدا کو واحد بتایا ہے. اور تمام انبیاء الہی اور الہی رسولوں کا اصلی نعرہ توحید تھا. چنانچہ خاتم الانبیاء
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی بھی کوہ حرا سے لا الہ الا اللہ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہتے ہوئے آئے، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور آپ ہی کا ارشاد ہے افضل العبادہ قول لا الہ الا اللہ، بہترین عبادت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول خاتم کی نظر میں بہترین عبادت افضل العبادہ قول لا الہ الا اللہ، بہترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لہذا وحدانیت خدا پر تمام انبیاء اور مرسلین کی خبریں اللہ کی وحدانیت اور یکتائیت پر محکم دلیل ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو جیسا کہ عرض ہوا تو ان کا بھی کوئی رسول ضرور آ جاتا اور اپنے خدا کے احکام اور پیغامات کو انسانوں تک پہنچا دیتا، لیکن تاریخ میں کوئی ایسی بات دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے خدا کو واحد بتایا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وصیت کرتے وقت فرماتے ہیں وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ، دیکھو بیٹا حسن، اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا لَأَتَتْ رُسُلُهُ، تو اس کے بھی رسول تمہارے پاس آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، تو اس خدا کے بھی رسول تمہارے پاس آتے۔ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكُهُ وَسُلْطَانُهُ، اور تم اس کی سلطنت اور فرمان روائی کے آثار دیکھتے اس خدا کے بھی۔ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ، اور تمہیں اس دوسرے خدا کے افعال اور صفات کا کچھ علم اور پتہ ہوتا۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اور رسول آئے کسی اور خدا کا پیغام لے کر، نہ دوسرے خدا کی سلطنت کے آثار اس کائنات میں موجود ہیں، اور نہ ہمیں دوسرے خدا کے صفات اور افعال کا کچھ علم ہے۔ لہذا وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَهُ نَفْسَهُ، لہذا خدا صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے کما وصفہ نفسہ، جیسا کہ خود خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ خدا ایک ہے، لا یضادہ فی ملکہ احد، خدا صرف ایک ہے جیسا کہ خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ لا یضادہ فی ملکہ احد، خدا کے ملک میں کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے۔ ولا یزول ابدا ولم یزل،
اور نہ اس کے لیے کسی طرح کا زوال اور فنا ہے۔ یہ وہ ذات ہے اول قبل الاشیاء بلا اولیہ، وہ اولیت کے حدود کے بغیر سب سے اول ہے، وآخر بعد الاشیاء بلا نہایہ، اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے۔ عظم ان تثبت ربوبیتہ باحاطۃ قلب او بصر، وہ اس بات سے عظیم تر ہے، عظم ان تثبت ربوبیتہ باحاطۃ قلب او بصر، وہ اس بات سے عظیم تر اور بالا تر ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات فکر و نظر کے احاطے سے کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ کائنات کا خالق اور انسان کا پیدا کرنے والا خدا صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر دو خدا ہوتے یا اسی خدا کا کوئی اور شریک ہوتا تو اس کے بھی آثار ہمیں نظر آتے، اس کے طرف سے رسول مبعوث ہوتے، اس کے طرف سے دستور، آئین، قانون زندگی اور کتاب نازل ہوتی، اور اس کی حکومت اور سلطنت کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال اور صفات کا کچھ اتا پتہ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا کائنات کا خالق صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ خود اس نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا صرف ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان الرحیم خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، پیغمبر کہہ دیجئے کیا خدا کے علاوہ اغیر اللہ ابغی ربا، کیا خدا کے علاوہ دوسرا پروردگار تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ خدا تمام چیزوں کا پروردگار ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ کیا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پروردگار کو تلاش کروں؟ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہے اور قہار ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا فرزند نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کوئی ملک اور اس کی حاکمیت میں شامل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا مومنین کو خدا ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ خدا
علم و حکمت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ وإلی اللہ ترجع الامور۔ لا الہ الا اللہ، خدا یکتا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ساری امور کی بازگشت اسی کی طرف ہوگی۔ لہذا خدا پرستوں کی طرف سے خدا کی وحدانیت اور یکتائیت پر پانچویں دلیل، دوسرے خدا کے آثار کا نہ ہونا۔ اگر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کے بھی آثار اس دنیا میں ہوتے، اس کائنات میں ہوتے، اور ہم ان کے آثار کو دیکھتے۔ مثال کے طور پر اس کے طرف سے بھی رسول مبعوث ہوتے، اس کے طرف سے بھی نبی مبعوث ہوتے، اس کے طرف سے بھی آئین زندگی، دستور زندگی، قانون زندگی اور کتاب نازل ہوتی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا خدا کائنات کا خالق، انسان کا پیدا کرنے والا، اور خدا صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے درس اور آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، دو چار نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے وجود میں تعدد ان پانچ دلیلوں کی بنیاد پر محال ہے، ناممکن ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ اگر خدا دو یا دو سے زیادہ ہو تو تعدد لازم آتا ہے، اور تعدد محدودیت کا سبب ہے، اور خداوند متعال لامحدود ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر کسی بھی جہت سے دیکھا جائے تو لامحدود ذات ہے۔ اس لیے کہ خدا بھی ہو اور تعدد محدودیت بھی اس میں ہو، یہ ناممکن ہے۔ تعدد اور دوئیت ممکنات کے اوصاف میں سے ہے۔ واجب الوجود متعدد نہیں ہو سکتا، محال ہے عقلاً متعدد ہو۔ اس کے علاوہ متعدد خدا ہونے کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا ہونے میں شریک ہو، یعنی دو خدا ہو، یعنی خدائیت میں شریک ہو۔ چونکہ فرض یہ ہے کہ دونوں خدا ہے، فرض یہ ہے کہ دو خدا ہے اس کائنات میں، لہذا دوئیت کا اور تعدد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دونوں خدائیت میں شریک ہو، اور یہ محال ہے۔ اور اسی طرح دوئیت کو ثابت کرنے کے لیے دو خداؤں کے درمیان ایک خاص امتیازات کی ضرورت ہے، وإلا دوئیت ثابت نہیں ہوتا۔ اور اشتراک اور امتیاز سے جو مرکب ہو، پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اشتراک اور امتیاز سے جو مرکب ہو وہ ممکن اور محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ اپنے لیے اور غیر کے لیے وجود بخشنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ عقلاً محال ہے جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے وہ وجود بخشنے والا کہلائے۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ کائنات کے مختلف موجودات کے درمیان، مختلف اشیاء کے درمیان، مختلف اجزاء کے درمیان نظم و نسق اور ہم آہنگی موجود ہے، اور پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں ایک نظم حاکم ہے، اور یہ نظم جو تمام کائنات
میں اور کائنات کے موجودات میں موجود ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا، تیسری دلیل یہ تھی کہ اگر خدا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو کائنات کے نظام میں فساد پیدا ہو جائے گا اور عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوئیت عالمی نظام کے درہم برہم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ دونوں خدا اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ دونوں کا ارادہ ایک ساتھ ایک ہی مخلوق پر دونوں ارادہ کرے اور دو خدا ایک ہی مخلوق کو خلق کرے محال ہے، اس لیے کہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ دو ارادہ ایک مرید پر ایک ساتھ اور ایک آن میں اور ایک ہی موجود پر واقعی محال ہے، یہ فلسفے میں ثابت ہو چکا ہے۔ دو ارادے کے نتیجے میں، دو مستقل ارادے کے نتیجے میں ایک مرید وجود میں محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ اور دونوں کا ارادہ آپس میں ٹکرائے، پہلے خدا دوسرے خدا کے ارادے کے لیے معنی بن جائے، دوسرے خدا کا ارادہ پہلے خدا کے ارادے کے لیے معنی بن جائے اور دونوں کا مرید محقق نہ ہو، وجود میں نہ آئے، یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، موجود ہیں، اب دونوں کے ارادہ آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ارادے کے لیے معنی بن جائے اور کوئی مخلوق دنیا میں نہ آئے، یہ بھی عقلاً محال ہے، اس لیے کہ ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ ایک کا ارادہ کارگر ثابت ہو، ایک کا ارادہ جو ہے وہ ایک کے ارادے کے نتیجے میں اس کا مرید وجود میں آئے، لیکن دوسرے ارادہ کرے لیکن اس کا مرید جو ہے وہ وجود میں نہ آئے، یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ فرض ہے کہ دونوں خدا ہے، دونوں مرید ہے، دونوں کا ارادہ قوی ہے، دونوں خالق ہے، لہذا صرف ایک کا ارادہ ثابت ہو جائے اور اس کے مرید وجود میں آ جائے، دوسرے کا ارادہ جو ہے وہ کے نتیجے میں اس کا مرید وجود میں نہ آئے، یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ یہ ترجیح ہے بلا مرجح ہے کہ وہ پہلے خدا کے ارادے کے نتیجے میں مرید وجود میں آئے، دوسرے خدا کے ارادے کے نتیجے میں وجود میں نہ آئے۔ پہلے خدا میں کون سی خصوصیت تھی، کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا ارادہ کارگر ثابت ہوا، اس کے ارادے کے نتیجے میں مرید وجود میں آیا، دوسرے خدا کے ارادے کے نتیجے میں اس کا مرید وجود میں نہیں آیا، یہ محال ہے عقلاً۔ اس لیے کہ دونوں خدا ہے، دونوں صاحب ارادہ ہے، دونوں اختیار تام رکھتا ہے، دونوں کامل ہیں، تو دونوں کا ارادہ جو ہے محقق ہونا چاہیے، اور یہ ناممکن ہے۔ اور صرف ایک کا ارادہ محقق ہو جائے، ایک کے ارادے کے نتیجے میں اس کا مرید وجود میں آئے لیکن دوسرے خدا کا ارادہ کرنے کے باوجود اس کا مرید وجود میں نہ آئے، یہ عقلاً محال ہے۔ اس لیے کہ یہ ترجیح ہے بلا مرجح ہے، کسی ترجیح دینے والی صفت اور امتیاز کے بغیر ہم نے ایک خدا کو ترجیح دی، ایک خدا کے ارادے جو ہے وہ اس میں ترجیح پائی گئی، یہ اصلاً عقلاً محال ہے۔ اور چوتھی دلیل انسان کی فطرت ہے۔ خود انسان کی فطرت، سرشت اور طبیعت اور ضمیر کی طرف اگر انسان رجوع کرے تو اسے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ انسان اور کائنات کا خالق، انسان اور کائنات کا پیدا کرنے والا، انسان اور کائنات کو چلانے والا، انسان اور کائنات کا مدبر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ اور پانچویں دلیل آثار کا نہ ہونا، جیسا کہ ابھی آج کے درس میں عرض ہوا، اگر دو خدا ہوتے تو دوسرے خدا کے آثار بھی اس کائنات میں موجود ہوتا، اور ہم دوسرے خدا کے آثار، اس کے صفات
اس کے افعال دیکھتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے خدا کا نہ کوئی اثر نظر آتا ہے اور نہ کوئی صفت اور فعل نظر آتا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا خدا صرف ایک ہے، کائنات کا خدا خالق صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی مثل اور اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ یہ تھا خدا پرستوں کی طرف سے خدا کی وحدانیت پر قائم کی گئی دلیلوں اور اس کا خلاصہ، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ توحید کے مراتب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا کہ پچھلے بحثوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کا خالق صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ توحید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اسے علماء اور متکلمین کی اصطلاح میں توحید ذاتی کہا جاتا ہے۔ توحید کے مختلف مراتب ہیں، توحید کے مختلف درجات ہیں۔ خدا کی یکتائیت اور توحید کو ثابت کرنے کے بعد توحید کے مراتب کا بیان بھی ضروری ہے، تاکہ مزید خدا کی یکتائی اور وحدانیت کو مزید محکم طریقے سے ثابت کر سکیں۔ اور توحید کے متعدد درجات ہیں، متعدد مراتب ہیں۔ صرف خدا کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ذاتی کے علاوہ توحید کے اور بھی مراتب ہیں، ان کا بھی قائل ہونا ضروری ہے۔ کم از کم 2 مرحلے، بعض علماء کے مطابق 4 مرحلے۔ اگر ان 4 مراتب کو، 4 درجوں کو کوئی قبول نہ کرے تو صرف خدا کی یکتائیت کو قبول کرنا موحد بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے توحید کے مراتب۔ سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی ہے، خدا کی ذات میں توحید کا عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ صرف یکتائیت پر عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذات کی وحدانیت پر عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا کی توحید ذاتی سے مراد ہے کہ خدا صرف ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اس نے کائنات کو کسی اور کی مدد سے خلق کیا ہے، بلکہ مستقل طور پر اپنی قدرت، علم اور حکمت کے نتیجے میں اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ کمال مطلق ہے اور اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور ایک ہی ہے۔ مختصر یہ کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ذاتی ہے۔ اس رحمان و رحیم کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اور اسی عقیدے کو جیسا کہ رسول توحید ذاتی کہتے ہیں۔ توحید ذاتی یعنی خدا صرف ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے، اس کے سوا سب اسی کی مخلوق ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی کف، ہمسر اور شریک ہے۔ اللہ کی وحد شریک ہے، اس کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ البتہ توحید ذاتی میں 2-4 نکات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس اور سبق میں
انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔